السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین۔ جی ہم اپنی پہلے تسبیح کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آمین۔ الحمدللہ اللہ کی اذن سے ہم نے 3 درخت اپنے پلاٹ میں لگا لیے ہیں۔ درخت ہمارے لگ چکے الحمدللہ۔ جی پارہ نمبر ہمارا 18 ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی جو آج کل ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے لیے طالب علم کے بارے میں کچھ حدیث جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے۔ بس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد ان کو بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہے طالب علم کے لیے، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کو فوری طور پر فائدے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئے تو ہماری جو ہے وحدانیت ہونی چاہیے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم علم میں اپنے اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے علم کو تر و تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام پر ہمیں جو وعدے کیے ہیں ان کا شوق بھی ہم نے اندر رکھنا ہے، کہ اس چیز کو ماننا ہے کہ ہم جس چیز کام کے لیے جا رہے ہیں اللہ نے جو وعدہ کیا نا وہ ہمیں انشاءاللہ ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی پارہ نمبر ہمارا 18 ہے اور سورت ہماری المؤمنون شروع ہوگی۔ آیات اس میں ہے 118 اور رکوع اس میں ہے 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان والوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی ایمان والوں کے لیے جو کامیابیاں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ کون سی کامیابیاں ان کو ملیں گی۔ جنت کی کامیابی، ان کا آخری ٹھکانہ ہمیشہ کی زندگی بڑے ہی مزے میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو، جنت کو کہا، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت قسم پرسی کے عالم میں وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی خصوصیات ہیں، تو جنت اس کے لیے ہے، اور وہ جنت میں کس طرح رہے گا، بادشاہوں کی طرح رہے گا، اور وہی اصل ٹھکانہ ہے اور وہیں پہ ہی ساری عمر اس نے گزارنی ہے۔ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوئی، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں مقابلے ملامت نہیں ہیں۔
البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیما کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کا پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، تو دیکھیں اس میں امانت اور جو اپنا وعدہ ہے اس کی کتنی آئی ہے کہ اپنی امانتوں اور عہد و پیما کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری مومنوں کی خصوصیات بھی بتائی جا رہی ہیں، اور پھر ساتھ ان کی کہ وہ کہاں رہیں گے اس کی کامیابی کی بتائی جا رہی ہے، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظ بھی ہے۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کون ہے ایمان والے؟ بتا دیا کہ کون کون ہے ایمان والے، کھول کے بتا دیا۔ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے سارے دیکھیں اندر دل کے اندر جب آپ کو یہ خوف اور یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میں کسی ایسے کے سامنے کھڑا ہوں جس میں فرض کا ٹیچر ہوتا ہے تو آپ کو ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے، آپ بالکل سٹل کھڑے ہوتے ہو۔ تو جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا نا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہمارے تمام عذاب ہی نہیں ہلیں گے، ہمارے تمام عذاب ہی اسی حالت میں ہوں گے کہ جس میں ہمارا دل ہوگا، کیونکہ ہم اندر اور باہر دونوں سے اس حالت میں ہوں گے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ خشوع میں ہوگا۔ تو خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا ہے، یہ تو ایک پارٹ ہے، مطلب رونا جو ہے نا وہ تو ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، کسی کو آتا ہے رونا کسی کو نہیں بھی آتا۔ تو کیا ہے کہ اصل چیز ہے دل کی حالت، کہ دل جو ہے وہ ہمارا متوجہ ہے اللہ کی طرف، کہ اذا جو ہے وہ بھی پرسکون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو نماز کے لیے کھڑے ہیں اور کوئی دوپٹہ سے ہی ہو رہا ہے، کوئی قمیض سے ہی ہو رہی ہے، کوئی قریض سے ہی کر رہا ہے، کوئی اپنا آگے جائے نماز سیدھا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے چیز کو بھی یوز کر لیتے ہیں، مطلب دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے بھی کھول کے لے لیتے ہیں، دونوں ہاتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فرض کرو کوئی رو رہا ہوتا ہے یا کسی کو کوئی بھی مسئلہ تو وہ دونوں ہاتھوں سے ٹیشو کھول کے ٹیشو بھی یوز کر لیتا ہے نماز۔ تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، یہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ خشوع و خضوع کیا ہے کہ آپ کا دل بھی ساکت ہو جائے اللہ کے سامنے، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں متوجہ ہوں اللہ کی طرف، اور پھر آپ کے عذاب بھی اسی طرح، آپ کی نگاہ جو ہے وہ جہاں پہ ٹک گئی ہے آپ کے سجدے کی جگہ پہ، آپ مختلف جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کی نگاہ جو ہلنے نہیں چاہیے، ورنہ شیطان نگاہ کو اچک لیتا ہے، شیطان جو ہے وہ نگاہ کو اچک لیتا ہے اور پھر اللہ سے ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایسے نماز میں ایسے کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ یہی تو خشوع و خضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپنی خشوع و خضوع کو، اور جب آپ نماز پڑھیں تو 3 دفعہ لا حول اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھوک لیں، تھوڑا سا ایسے کر لیں، اور اللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر بھٹکتے بھی ہیں نا آپ واپس آ جاتے ہیں، یہ کیا ہوا تجربہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، اگر آپ کا دماغ ادھر سے ادھر بھی ہوتا ہے تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو یاد آ جاتا ہے، آپ واپس مڑ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ جو ٹوٹکا کر کے دیکھیں، اور یعنی دل کا جو خشوع ہے وہ ہے انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ہاتھ پاؤں کا خشوع ہے کہ وہ اپنی تمام حرکتوں کو کم کر دے، ٹھیک ہے، کہ چلے ایک انسان کو بہت ضرورت کچھ ہو گئی کہ آپ کوئی کھجا لیا یا کچھ کر لیا تو، لیکن یہ کہ بہت کم کر دے۔ یہ خشوع سے نماز، جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، لیکن خشوع و خضوع کرنے والے کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ بخش دے گا۔ خشوع جو ہے وہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے اپنے پورے اعضاء پراپر طریقے سے، پانی کا کم بہانا، ٹھیک ہے، پانی کا کم بہانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وضو کے لیے کتنی پیالی تھی پانی؟ 3 پیالی، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کو نا ہاں 3 پیالی پانی جس سے نا وضو پورا کر لیتے، تو نہانے کے لیے ان کو 1 سا یعنی 1 سیر پانی سے 3 سیر پانی میں نہا دیتے تھے۔ پانی ضائع کرنا بھی اتنی بڑا گناہ ہے،
ٹھیک ہے. تو پانی کا جو ضیاع ہے وضو میں وہ بھی وضو کو خراب کر دیتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا، پوری ٹوٹی کھول کے دھڑل دھڑل پانی نہیں. اور 3 دفعہ سے زیادہ اپنے آزاد ہونا زیادتی ہے وضو میں. ٹھیک ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، ٹھیک ہے آپ دھو سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ زیادتی میں آ جاتا ہے. تو پانی کا بھی آپ نے دھیان کرنا ہے. تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرنا ہے، یعنی پوری طرح اپنے آزاد ہونے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہی پھر کامیاب ہے. نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے. اب ہماری جو نماز ہے نا، جتنی دیر تک ہمارا اندر خشوع ہوگا وہ نماز کا اجر ملے گا، اور جو خشوع میں نہیں ہے اس میں نماز کا اجر. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی جتنا جو ہے وہ پرسنٹ خشوع ہوگا اتنے ہی پرسنٹ جو ہے اس کا اجر لکھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا. ہمیں اپنے خود دیکھنا ہے کہ ہماری دیکھیں کہ نمازوں میں کتنا خشوع ہے. اب اس کے لیے کرنا ہمیں کیا چاہیے کہ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے خشوع حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جو بہت پینڈنگ کام پڑے ہوئے ہیں اور جو سر پہ سوار، ان کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے اتار کے آنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہی ہوں، کچھ دیر کے لیے میں ان چیزوں کو نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، نماز کے دوران بھی بار بار آپ اپنے آپ کو سکون دلاتے رہیں کہ میں نے نماز جلدی نہیں پڑھنی ہے، سکون سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اپنے نفس کو یاد دلانا ہے نا، اپنے نفس کو حاضر کرنا ہے. اور اسی طرح پھر سورۃ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ایک ایک جملے کا اللہ نے جواب دینا ہے. سورۃ فاتحہ ایسی نہیں ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے نا، جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان اوپر سے فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیری حمد سن لی. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کی کوئی کسی قسم کی جو جواب ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ جواب دے رہے ہیں. تو ہم نے اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کے ٹھیک ہے پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا جواب بھی لیں. اس کا انتظار جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب ہم نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے جواب کو بھی سن لیں، تو ہم جلدی نہیں کرنی ہے. یہ خشوع کے خلاف ہے. تو جب کہتے ہیں نا کہ انسان الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایک ایک جو جملے کا جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو دیکھیں ایک نماز، ایک سورہ فاتحہ جو ہے نا وہی دھیان سے پڑھ لیں تو ہماری دعا جو ہے وہ وہیں پہ مکمل ہو جاتی کہ اللہ سے مانگ بھی لیا، تعریف بھی کر دی، اللہ نے اس کو قبول بھی کر دیا. اور پھر جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگا تو اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کو دے دیا اس نے جو مانگا. تو یہ ہے کہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع کو لازم کرنا ہے. بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ اور اس کے سامنے کھڑا تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع آ ہی جاتا ہے. بس ہم نے کوشش کرنی ہے. دوسرا یہ کہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہمیں بار بار یاد آتی ہیں اور اس وقت ہمیں کیا سوچنا ہے کہ یہ صرف ایک مچھر کے پر کے برابر ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نماز کے اندر. دیکھیں اگر بچہ رو رہا ہے گر جائے گا، آپ تو نماز چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے نا، تو آپ اس کو بودر نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ تھوڑی سی لوگوں سے تھوڑی سی دوری ہو، تو تاکہ خشوع و خضوع پیدا ہو. اور خشوع و خضوع کے لیے ایک میں نے اور ٹوٹکا اپنے لیے آزمایا تھا، اس میں بھی کافی ہے کہ آپ تھوڑی سی نا اونچی پڑھیں جو آپ کے کانوں میں آپ کی آواز جائے. ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ جلدی مڑ جاتے ہو اگر آپ کو کوئی سوچ آتی ہے. تو ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا.
پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا ہماری بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جو پیدائش کا جو مرحلہ ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ انسان تمہارے اندر یہ چیز ہے، یہ تم اس قابل ہو، اور کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے جو اس نے کس حالت سے تمہیں کس حالت تک کھڑا کیا۔ تو دوسری ہم نے اوپر یہ بات ابھی جو ان میں سے ایک چیز رہ گئی تھی لغو، کہ لغو جو ہے نا وہ کیا چیز، لغو بھی سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ کیا ہے کہ جو لوگ لغو باتیں کرتے ہیں ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جنت میں لغو بات کوئی نہیں ہوگی۔ تو لغو کیا ہے؟ وہ چیز ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جو شخص لغو سے بچتا ہے اور پھر حرام سے بچتا ہے اور پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے ذکر کرتا ہے، اور یعنی گفتگو نہیں کرتا، نماز لمبی پڑھتا ہے اور خطبہ چھوٹا دیتا ہے، تو کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لفظ بات نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ اس کا علیین میں اندراج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علیین میں اندراج ہو جاتا ہے، یعنی کہ جنت کے اعلیٰ ترین حصے میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے نامہ اعمال پھر علیین میں درج ہو جاتے ہیں اور وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس دوران جب اپنی نماز ایک کے بعد دوسری، اس کے اندر لغو بات بھی نہیں، لغو بات کا سیدھا سیدھا بتا دیا کہ جو وہ بات جو فائدہ نہ دے، کوئی فائدہ نہ دے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ آ جاتا ہے، یہ ہمیں خود ہی سارا کچھ پتا ہے کہ کیا کچھ آ جاتا ہے، اس میں یہ فون سب سے پہلے شامل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امانتوں کا بھی ذکر تھا کہ امانت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اس کا عہد نبھانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ تو اس میں ہاں جی، اور یہ ساری خوبیاں ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں، اور نمازوں کی حفاظت ہے کہ ان کو اپنے شرائط کے اوپر نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی نہیں ہے، ہم نے نماز کو کیا کرنا؟ قائم کرنا ہے۔ شروع میں اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے، تو دیکھیں نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے، اور اختتام میں کیا دیا تھا کہ حفاظت کرنی ہے۔ ایک ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کریں، دوسرا ہے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہونا اور ساری شرائط کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں اور اس سے فارغ ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 وقت کی نماز، جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، ان کے رکوع، سجود اور اوقات کی حفاظت کی۔ ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شرعی آداب کے ساتھ، شرعی آداب میں وضو ہے، قبلہ رخ ہے، اور اپنا یہ سارے جو بتائیں کہ رکوع اور سجود اور ان کا سارا خیال اور اوقات کا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، اور اپنی طاقت کے مطابق خرچ کیا، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص کیا ہے؟ پھر جنت کا وارث ہے۔ تو یہ دیکھنے میں کرنے میں کافی مشکل چیزیں ہیں، لیکن اس چیز سے جو اس کے بعد حاصل ہونی ہے وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں واجبی صفات نہیں ہے، یہ جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں۔ یہ چوائس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں چوائس کر لیں کہ ہم نے یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے، نہیں، یہ لازمی پیپر ہے۔ یہ سوال ہے نا جس میں کہتے ہیں نا کہ لازمی سوال آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپشنل نہیں ہے، تو یہ لازمی سوال ہے، ہم نے ان کو چوز نہیں کرنا، ہمیں دے دیے گئے ہیں۔ تو مطلب یہ آپ کے اندر لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ جنت میں صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند کے پک اینڈ چوز کر کے تو جو آسان ہے وہ کر لیں اور ہم نیک کہلائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تمام فرائض جو ہے جس پہ اللہ کی ذاتی حیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا، اور پھر اللہ کے آگے جھکنا، تزکیہ کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب کچھ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پھر جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِین، اور بلا شبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو خلاصے سے مٹی کے، تو یعنی مٹی کے سط سے پیدا کیا۔ پوری زمین کی جو مٹی ہے نا اس کا خلاصہ جو تھا، پوری زمین کی مٹی جو تھی اس کا خلاصہ اسے آدم علیہ السلام پیدا کیے تھے۔ ٹھیک ہے، جن کی اولاد میں پھر کالے، گورے اور ہر طرح کی نسل جو ہے وہ
شامل ہوئی. تو یہ سط سے مراد ہے خلاصہ، یعنی پوری دنیا کی مٹی سے مٹی لی گئی تھی. تو اس میں کوئی کالی، کوئی گوری، کوئی کسی رنگ کی، کسی، تو جو پھر آگے وہ اسی سے پیدا، مطلب اسی طرح کے اللہ تعالیٰ نے آگے انسان پیدا کیے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام پوری مٹی کا خلاصہ تھے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی بھی حاصل کرتے ہو. تو اب یہ کہ سارا پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ، یعنی سارا پانی ہی اڑا دیں. اچھا، کہ اب یہ کہ اگر ہم زمینوں کی گہرائی میں پانی کو اتارتے ہیں تو وہاں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیا ہے، ضرورت کے مطابق اتارا ہے، ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا ہے اس مقدار کا کہ کتنی بارش کرنی ہے. اس میں نہ وہ کمی ہوتی ہے اور نہ وہ اضافہ کرتا ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں جو ہیں وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور کم ہو تو قحط اور فاقے پڑتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا یہ کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے تو کیا ہوتا، پانی تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے تھے. اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کے مطابق سارا دے دیتے تو ہم کیا کرتے، پانی تو ہم سے ضائع ہو جاتا اور پھر ہم کچھ بھی نہ کر پاتے. آیت نمبر 20 پہ ہوں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَزِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. یہ ہے کہ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. تو یہ کون سا درخت ہے؟ یہ زیتون کا درخت ہے. ٹھیک ہے، زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے، جس کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے. یعنی زیتون اور تیل دونوں کو ملا کے کھائیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی کڑی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، مطلب کوئی گریوی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا درخت بنایا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تو ہم جیسا ہی. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے گا. کہ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرمائے گا. اب دیکھیں کہ یہاں پر ہے، ہاں جی، کہ جو فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانوروں میں رکھے ہیں کہ ہم گوشت، دودھ، پانی اور سواری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نہ بنائے ہوتے تو ہم کیسے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو جانور ہیں ان میں بھی تمہارے لیے میں نے نشانیاں رکھی ہیں، ان میں بھی تمہارے لیے ایسے غور و فکر کی نشانیاں ہیں. اور دودھ تو سب سے مطلب ایک نایاب چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی انسان کے لیے کہ اس بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیسے اور کہاں سے آتا ہے. تو دودھ جو ہے وہ اس کو دیکھیں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ، اور پھر اس کو ایک پراپر غذا کا درجہ دے دیا کہ دودھ میں سب کچھ شامل ہے الحمدللہ. تو دودھ کا پینا ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے دودھ کا. اور دودھ پینے کے بعد دعا بھی ضرور کرنی چاہیے. نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اب اس پر تو ہی میری نصرت فرما. اس نے اس پر وحی کی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق
کشتی تیار کرو. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے، سوائے اس کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا. یہ ان کا بیٹا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی اس ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. تو اب یہ غرق ہونے والے ہیں، پھر تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے. تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی. یعنی ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یہ پڑھی ہے ہم نے دعا؟ ابھی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے وہ کسی بھی نئی جگہ پر جانے کے لیے دعا ہے کہ آپ کسی بھی نئی جگہ پہ جائیں تو وہاں جا کے دعا پڑھیں. تو آپ گھر میں جس گھر سے باہر اور گھر واپس جاتے ہیں تو اس کی برکت کے لیے بھی آپ اس کو گھر جا کے بھی دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہے، کل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے رب، دعا کی کہ کہاں گیا، ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ اے خدا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. تو اس مطلب جب بھی ہم اپنا گھر بار کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور کشتی جہاں بھی ٹکے اور جہاں جو بھی ٹھکانا ہو ہمارا، ٹھیک ہے، اور وہ برکت ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے. اور جیسے فرض کریں آپ ٹریول کر کے کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تب بھی آپ وہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی برکت ڈالے گا، اس جگہ پہ بھی آپ کے لیے برکت رکھیں گے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود ہی انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی اور اللہ کی بندگی کرو تمہارے اور اللہ کی بندگی کرو اور تمہارے نہیں، یہ میں میوٹ کر رہی ہوں. اچھا، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہم جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. ان کی دیکھیں کتنی بڑی مطلب ایک نلائکی کہہ سکتے ہیں کہ بشر کو نبی ماننا ہی نہیں ہے، اور کیسی کیسی توجیہیں نکالنی ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم کو مرنا ہے اور یہی ہم کو جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ شخص خدا کے نام پر بحث جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. جواب میں اشارہ ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آن لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. اس سے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک قوم کے بعد نالائق قوم کے بعد دوسری قوم کو لے آنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ جنت بھی ہے نا، کہ جنت ہے جب خالی ہو، مطلب کم لوگ ہوئیں گے نا اگر جنت میں، تو اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کر دیں گے جنت کے لیے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو نشانیاں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی کیا کیا، تکبر کیا اور بڑی دوری اختیار کی. یہ ساری پرانے جتنے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نبیوں کے، وہ سارے بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے جھٹلایا. اچھا، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. بس
انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری کر دیے۔ آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل قولوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ تو کیا ہے کہ اے پیغمبر کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے ڈرو۔ تو سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر یہ مختصر طور پر سب کو خطاب کیا گیا، سب کا پیچھے ذکر کیا نا، تو اب یہ ایک تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی، کون سی ہدایت کی گئی کہ اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ٹھیک ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر آئے تھے سب نے توحید کا سبق دیا اور اللہ نے ایک ہی پیغام ان کو بھی دیا اور انہوں نے بھی آگے وہی پیغام پہنچایا۔ تو یاد رکھیں کہ رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیک کاموں میں کون سی چیز مددگار ہے؟ نیک حلال رزق۔ جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے اور اس کی صحت کے لیے جو نقصان دہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے قابل بھی نہیں رہتا، اور رزق میں طیب کا اہتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصال پائے جائیں تو تمہیں دنیا کی کسی چیز سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، نمبر 2 ہے سچی بات، نمبر 3 ہے حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی۔ جس انسان کو یہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے چلی جائے تو وہ سمجھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی میرے پاس کمی ہو۔ یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر کیا ہے کہ تم فکر نہ کرو، بہت بڑا مارکا جو ہے وہ تم نے مار لیا ہے کہ رزق پاک کر لیا اپنا، تو بہت بڑی چیز تم نے ایک جو ہے وہ پوری کر لی اور بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر ہی استعمال کرتا ہے، تو لباس تو سال میں 1 آدھ دفعہ ہی ہم بناتے ہیں، لیکن کھانا ہم نے روز کھانا ہوتا ہے، اس طرح باقی چیزیں مہینے میں مطلب کوئی 4-6 مہینے کے بعد لیتے ہیں، لیکن کھانا کیا ہے؟ روز کا کام ہے، تو روز کھانے پر تو روز خرچ کرتے ہیں۔ تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا، جس شخص کا رزق جو ہے وہ طیب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی ساری زندگی بھی اچھی کر دیں گے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، کیا حلال ہے یا نہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے کھانے کو بہت دھیان کرنا ہے کہ ہمارا کھانا بھی طیب ہو، حلال ہو، طیب ہو۔ اچھا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ حال ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا کیا ہے کہ کامیاب کون ہے، بھلائی پانے والے کون لوگ ہیں، وہ بتائے گئے کہ جن کے اندر کیا ہے، اللہ کا ڈر ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اور پھر یہ کہ ساری نیکیاں کر کے بھی چاہے جتنی مرضی نیکیاں کریں، اپنی نیکی کے اوپر کبھی بھی وہ گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہم سے قبول فرما لے۔ نماز پڑھ کے یہ نہیں اپنے اوپر کرتے کہ بھئی میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی، آج تو میرے 5 کی 5 نمازیں پڑھ لی، بلکہ کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید ابھی بھی میری نماز ٹھیک نہیں ہے،
ٹھیک ہے، میں نے پوری طرح نماز ہی نہیں پڑھی ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات کریں، افطار کریں، صدقہ جاریہ بن جائے ان کے لیے سب کچھ، لیکن کیا ہے کہ وہ اسی کو اللہ سے ڈرنے کا بھی ذریعہ بنائی رکھتے ہیں۔ اور جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ سارے کام کر کے اور اس کے علاوہ بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی طرف لگے رہتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی نیکی کر لی تو یہ نہیں کرتے کہ رک گئے تو آج کی نیکی پوری ہوگی، نہیں، جہاں بھی موقع ملا نیکی کی طرف کیا کرنا ہے، دوڑ لگا دینی ہے، نیکی میں دوڑ لگانے والے بننا ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر دیکھیں کتنی ہوتی ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں اس کو یہ پسند آئے گا، اس کو یہ نہیں پسند آئے گا، ناپسند ہے، ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہمیں پتا ہے کہ ہماری جو اللہ ہے اس کو کیا پسند ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ تو اللہ تو کائنات کا بادشاہ ہے، تو ہمارے جو کام ہے وہ کس معیار نمبر 61 پہ ہوں، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ تو کیا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ کامتے رہتے ہیں، اور ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کرنے والے ہیں، اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اسی طریقے سے ان کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ان کے پاس جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے اور پھر وہ ڈر کر گڑ گڑانا شروع کر دیں گے۔ تو کیا یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ساری نیکیاں ہیں اللہ سے ہم نے ڈرتے ہوئے ان کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور اگر کوئی نیکی ہم نے زیادہ کر دی ہے تو کیا ہے کہ اس پہ ہم نے اترانا نہیں ہے، اپنی نیکیوں کو زیادہ نہیں جاننا ہے، بلکہ نیکیوں پہ دوڑ لگائی رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس معیار کا کام جو ہے وہ اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اور اس لیے انسان جو ہے وہ کام کر کے تکبر کا شکار نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں جو ہم نے پڑھی تھی، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، مگر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے یہ قبول نہ کیا جائے، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سے لوگ ہیں کہ وہ جو شراب پیتے ہیں وہ لوگ ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، نہیں، کون سے لوگ جو کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، تو وہ لوگ ڈریں گے کہ ہمارے جو ہے اعمال کیا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ تو ذرا عاجزی کا انتہا ہے نا، کہ ہم تو ایک چھوٹی سی نیکی کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے پوتر ہو گئے ہیں، ہم بڑے پارسا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ان کا معیار دیکھ لیں، کیونکہ یہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، فخر کر کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں اور سے اور نیکی کرنے کے۔ پھر آگے آیت نمبر جو 63 ہم نے پڑھی کہ کس بات سے وہ غافل ہوتے ہیں، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور پھر ایک دن وہ نامہ اعمال کیا ہے، وہ خود بولے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب بول پڑے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی، انسان کہے گا میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گی کہ وہ تو تم نے ضائع کر دیا اپنی نیکیوں کو، جب انسان وہاں پہ یاد کرے گا نا تو پھر وہ کہے گی کہ یہ تو تم نے ضائع کر دیا، یہ تو ہے ہی نہیں یہاں۔ تو اس وقت انسان کا سوچے کیا حال ہوگا کہ یہاں پر تو ہم سمجھ رہے کہ ہم یہ کر کے جا رہے ہیں، مطلب ہم نے تو اب یہ نیکیاں کر لی ہیں، لیکن وہاں جب نہیں پائیں گے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کے پرس میں اگر آپ 1000 روپیز رکھیں اور جب آپ کام کے لیے کسی جائیں اور وہاں جا کے پرس کھولنا پیسے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ چیز بھی لینے چلے گئے اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو
کیا ہے کہ کل جب ہم ایسے ہی اپنے جب امال یہاں پہ کر کے اپنی طرف سے رکھ کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ہم جب اپنے امال وہاں پائیں گے نہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا، جبکہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ کہیں سے کوئی نیکی نکل آئے، کہیں سے کوئی نیکی نکل آئے ہمارے لیے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ صدقہ دینا ہے، احسان نہیں جتانا، ریاکاری نہیں کرنی، فخر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کسی کو کوئی اگر چیز دے دی ہے نا تو آپ دینے کا یہ انداز دیکھیں کہ کسی کو آپ نے کچھ دیا تو آپ اس سے آنکھوں کا آئی کانٹیکٹ بھی نہ کریں، اس طرح رکھیں تاکہ آپ کے اندر کوئی تکبر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اول تو چھپا مطلب ایسے دیں کہ اگلے کو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے مدد کی ہے اس کی، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہر وقت تو آپ آئی کانٹیکٹ بھی نہ کریں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی اپنی چیزوں کی حفاظت کی ضرورت ہے ہمیں۔ جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں ایک بوڑھے شخص کی مثال پڑھی تھی نا کہ ایک باغ جس کا باغ تھا اور باغ جو ساری زندگی اس نے لگایا اور وہ جل گیا، اور عین بڑھاپے کے وقت جب اس کی اولاد جو تھی وہ کمزور تھی، تو ہمیں نیک کام بھی کرنے ہیں اور ان کو سنبھالنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے ہم نے۔ 63 اب آ جاتے ہیں، اب بند کرو اپنی فریادوں فغاں، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنے والی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی، تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنے گھمنڈ میں، اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام کو پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا جو کبھی اس کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے تھے، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا اور حق ہی اس کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں اس کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور جو اس ذکر سے اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ ان کا کسی اور چیز کا نہیں، ہم انہی کی چیزیں ان کے سامنے لا رہے ہیں اور وہ اپنی ہی حالات سمجھ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ہی حالات سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ یعنی اہل عرب جو ہے قرآن سنتے پھر کعبہ کی طرف بیٹھ کر اپنی مجلسیں اور ٹولیاں بنا لیتے تھے اور ان میں اکڑتے بگڑتے قرآن پر تنقید کرتے، راتوں کو بیٹھ کے قصے کہانیاں گھڑتے اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور جب بڑے ہوئے تو کیا وہ آپ کے حسب نسب اور آپ کی صداقت اور آپ کی امانت و دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے کو نہیں جانتے تھے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ کیا وہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تو پہلے ہی جانتے تھے، نبوت سے پہلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صادق امین ان کے درمیان میں تھے، فیصلہ کرنے والے، ان کے حسب نسب، ان کی صداقت سب کچھ وہ جانتے تھے۔ تو کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کا رسول کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت تھی۔ ساری زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان گزاری، اور ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی امانت، صداقت سب ان کے سامنے تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں اور پھر آپ کو وہ جھٹلا رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی، البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم نے سمٹ کے چلے جانا ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار
اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو جو ہیں وہ جو ان کے پیش رو کہہ چکے، یہ کہتے ہیں کیا ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور پہلے سے، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہائے پارینہ ہیں، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب ہم آیت نمبر 87 88 پہ ہیں۔ سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ تو کیا ہے کہ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ کون ہے اللہ تعالیٰ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کون ہے جو پناہ نہیں دیتا، تو یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم دھوکا کھا رہے ہو؟ قل فأنا تسحرون۔ تو یہاں پہ حقیقت یہ کہ کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، اس کی اچھائیوں کو، برائیوں کو، سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، ایک آئینے کی طرح ہے قرآن، ٹھیک ہے، جس میں ہم اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے رہنا چاہیے ہمیں۔ قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھائی بتائی گئی ہو تو اس کو اپنے اندر ڈھونڈیں، اور اگر کہ کیا وہ میرے اندر ہے، اور کوئی اگر غلط بات عادت کے بارے میں بتائی گئی ہو تو یہ ہمیں قصے کہانیاں سننے کے لیے نہیں یہ کتاب دی گئی، ہمیں کیا کرنے کے لیے دی؟ اپنا جائزہ لینے کے لیے دی گئی ہے کہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے، کیا ہم تو نہیں ایسا کر رہے، ٹھیک ہے، ان کے انجام بتا دیے نا کہ یہ ایسا کر رہے تھے تو ان کا انجام، ہم بچوں کو دیکھیں ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کرو گے تو یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہم کتنے سمجھدار اس وقت بنے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ، تو کیا ہم قرآن کو پڑھ کے ہی نہیں یہ سمجھ سکتے کہ اللہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہم نے اپنے اندر کوئی جو بھی غلط عادت ہم نے اس کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اس کو ختم کر سکیں۔ اور پھر ایک آگے دائی کا جو بیچ میں آیا کہ ایک دعوت دینے والا جو ہے اس کے لیے مطلب کیا ہو کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور وہ بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے 87 آیت کے اندر جو ہم نے پڑھا، اس میں ہے کہ جس شخص کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اور اتنا عظیم خلاق ہے تو اس نے انہیں 7 آسمان بنائے، عرش عظیم بنایا، تو پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ کہیں تمہاری پکڑ نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو گویا اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ، اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت، دیکھیں ہم کوئی فلاں کہے کہ فلانے سے محبت کرنا شروع کر دو یا نفرت کرنا شروع کر دو، آپ نہیں کر سکتے، آپ پہلے اس کو جانیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ کو خوبیاں ملیں گی تو آپ اس سے محبت کریں گے، اگر آپ اس کو برائیاں جانیں گے تو اس کو برائی کریں گے، تو جب تک آپ اللہ کو نہیں جانیں گے آپ اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ سے محبت کرنے کے لیے کیا، اللہ کو جاننا ہے، پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اللہ کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے نا، جب پتہ چلتا ہے نا کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، ٹھیک ہے، اور کامل صفات اسی کی ہیں، تو پھر جا کے جو ہے نا ہمارے اندر خشیت آتی ہے، یعنی ہمارے اندر خوف بیٹھتا ہے، ہمارے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو اور خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کرتا ہے، اور کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا نہیں سکتا، اور کوئی اور اگر حفاظت کر رہا ہوتا تو اللہ اسے پکڑنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ اس کو مدد اور امن فراہم کرتا ہے، اور اس کو کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا یا اس سے وہ اس امن کو دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، آیت نمبر 91 ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے،
ٹھیک ہے کہ اگر ایک کی بجائے زیادہ خدا ہوتے تو ہر کوئی اپنی اپنی خلق کو لیتا اور علیحدہ علیحدہ ہو جاتا اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے اور جھگڑا کرتے. تو پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، اور وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں دیکھیں کہ کائنات کا انتظام اتنے سکون سے چل رہا ہے کہ نہ ایک منٹ آگے ہے نہ ایک سیکنڈ آگے پیچھے، سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک ہی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو دیکھیں اگر ایک گھر ہوتا ہے اس کے اندر ایک مالکن ہوتی ہے اور ایک اور بندہ بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ بھی مالکن کی حیثیت سے مداخلت کرتا ہے تو کیا گھر کا نظام چلتا ہے؟ ہرگز نہیں چلتا. تو یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہیں جو اکیلے ہیں جو اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو، کیا ربی فلا تجعلنی من القوم الظالمین، کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. 97 آیت 98 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کے ساختوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اس دعا کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ دعا بھی ہمیں شیطان سے دوری کے لیے مانگنی ہے. قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی اس سے شیطان سے مجھے بچانا اور وہ کہ وہ مجھے بہکائے کہ یہ شیطان میرے پاس بھی نہ آئے. ایک تو بہکانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہ میرے پاس بھی نہ آئے. ہمازات الشیطان، تو یہ ہمازات ہیں، یہ شیطان کی ہمازات ہیں. اور ہمازات کیا ہے؟ کرتبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے، یہ ہمازات ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب انسان جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور ہم غصے میں ہی اکثر کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، جس چیز کی محبت غالب آ جائے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جیسے ہم بچوں کے معاملے میں اور شوہر بیوی کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ اصولوں کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو اس میں شیطان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. اس پر غم غالب آتا ہے تو انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور شیطان کا پسندیدہ کام ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھے. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو انسان کو شیطان کیا کرتا ہے؟ غمگین رکھتا ہے. تو جو کہتے ہیں نا ڈپریشن ہو جاتا ہے، ہم ڈپریشن میں ہیں، تو یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان ڈالتا ہے. اور جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا، کمزور پڑتا ہے، تو شیطان آ کے اسے کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اتنے انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے وہ محبت کے ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی جذبے ہوں، اس میں کمزور نہ پڑے اور کیا کرے؟ اللہ سے مدد. دیکھیں ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں بتایا جس میں اللہ کی مدد نہیں مانگی. اچھائی ہو، برائی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی موقع ہو، صبر ہو، خوشی ہو، تو ہم نے کیا کرنا؟ اللہ سے مدد مانگنی اور شیطان کے حملوں سے بچنا ہے. اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تعوذ بھی پڑھتے رہنا ہے، بہترین چیز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ لے لیں. ٹھیک ہے، تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ کی پناہ لینی ہوتی ہے. کہ اور جس کو اللہ کی پناہ مل جائے تو اس کو کیا بات ہے. غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت تک برباد کر دیتی ہے. زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا.
کسی آدمی کو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں ہرگز نہ بخشے گا. ہم کبھی کبھی غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں یہ تمہیں اللہ کبھی نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کہنا, اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا, یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے. میں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی کو کہہ دیتا ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو, نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں نا ہم لوگ, تو تمہاری اولاد جہنمی ہے, فلاں جہنمی ہے. تو غصے میں یہ الفاظ ہمیں نہیں نکالنے. تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا, اس کے بعد جب تم نے یہ سن لیا تو تم کبھی نہ کہنا. کیوں کہ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا, بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے, ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا, یعنی گنہگار تھا, لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے. عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے دیکھتا تو بھائی سے کہتا چھوڑ دو ان گناہوں کو, چھوڑ دو. تو یہ کہتا کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, یہ مجھ پر چھوڑ دو. کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو, جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ تم میرے رب کا معاملہ ہے, تم چھوڑ دو, تمہیں میرے سے کوئی غرض نہیں. ایک دن اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا تو اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا, بڑا عظیم سمجھا. عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو, اسے چھوڑ دے. اس نے کہا میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے, مجھ کو چھوڑ دو. کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا. ٹھیک ہے, یعنی تم یہ جو حرکت کر رہے ہو تمہیں تمہاری بخشش نہیں ہوگی, یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان دونوں جملوں میں سے کوئی بھی اس نے کہا. پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت بھیجے, ٹھیک ہے, اور دونوں ہی کی روح قبض کر لی. اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ان کو اپنے پاس لے گئے. دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ نے گنہگار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا, اور دوسرا جو نیک آدمی تھا اس کو فرمایا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا, تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا, کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا, ٹھیک ہے, اسے جہنم میں لے جاؤ. تو کتنی بڑی بات, ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ہم سب, کوئی ایک نہیں, ہم سب یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے, قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اس نے صرف ایک کلمہ بولا منہ سے غصے کی حالت میں, ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر کے رکھ دی. تو ہمیں غصے میں بڑی بڑی باتیں نہیں کہنی چاہیے جن کا بعد میں ہمیں سوری یا غصہ مطلب کرنا پڑے کہ ہم نے غلطی ہو گئی ہے. ایسا نہیں, ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ غصے کے وقت ہمارے شیطان سے, ہمارے شر سے, ہمیں اس کے شر سے بچائے, اور ہم کوئی ایسی بھی بات نہ منہ سے نکالے. ایک اور حدیث میں ایسی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور ایک منہ سے بات نکالتا ہے اور اس کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بات اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں, امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں, یہ تو ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے, دوسری زندگی کے دن. تو برزخ کا لفظ ہے یعنی ایک پردہ حائل ہے, حجاب, ٹھیک ہے, دنیا اور آخرت کے بیچ میں, یعنی مرنے کے بعد انسان کی دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے جو کہ واپس نہیں آ سکتا. وہ کوئی کام کوئی نیکی دوبارہ وہ نہیں کر سکتا. پھر جو ہی سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. تو سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے جب سے وہ پیدا ہوا اس نے اپنے منہ میں سور لے کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ کس ٹائم اللہ تعالیٰ پیشانی جھکا رکھی ہے, اس نے کان متوجہ کیے ہوئے ہیں کہ کب اس کو حکم ہوئے اور وہ اس کو پھونکے. تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گیا. آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ٹھیک ہے, اللہ توکلنا. ایسی گھبراہٹ کے موقع پر کیا کرنا ہے, یہ کہ اے مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے, اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہے, ریڈی ہے, اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. وہ اپنی نگاہ بھی نہیں چھپکتا, وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے گویا
کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارہ ہیں، اور مسلسل انتظار کہ کب ہو اور حکم ہو اور وہ کام کا تمام کر دے۔ تو اب جس کے اعمال نامہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور اس کو کیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ حتیٰ کہ کرتبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ثوابہ جوں جوں کا مطلب جوں جوں کا انڈا ہوتا ہے، اتنی بھی نیکی جو ہے اگر کسی کی، کہ ایک سوابا جس کو کہتے ہیں کہ جوں کا انڈا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جوں کے انڈے کو کہتے ہیں، تو اس جتنی بھی نیکی کسی نے کی ہوگی نا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کرنے کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تسبیحات، نیکی کا جو بھی سچویشن میں نیکی اویلیبل ہو اس کو کر لینا چاہیے، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ تھے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے اور ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کا مذاق تم نے بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہ کامیاب ہے۔ انہم هم الفائزون، کہ وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اللہ کے وہ بندے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور دعاؤں کرنے والے کا جو مذاق ہے نا، وہ یہ ان کا جرم بن گیا تھا، اور شاعر اللہ کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جرم کی سزا ان کو خسارے دے کے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والے سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، یا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی میں پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ بس بالا و برتر ہے اللہ پاک، اللہ بادشاہ کی کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُونَ الْكَافِرُونَ، آیت نمبر 117 اور 118، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو ایسے کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں بھی مومنین کے فلاح کا ذکر کیا ہے، اور آخرت میں بھی مطلب شروع میں مومنوں کی فلاح اور کافروں کی جو ہے وہ فلاح نہ ہونے کا ذکر ہے، قد افلاح مومنون، اور اختتام میں بھی دیکھیں انہ لا یفلحون، کہ وہ جو ہے اللہ کے نافرمان وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو آگے ہماری سورت نور شروع ہو رہی ہے، بہت پیاری بہت خوبصورت سورت ہے، اور بہت اس میں ہمارے لیے احکامات ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آیت پارہ نمبر 18 سورت نور، آیات اس میں ہیں 64، اس میں 64 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے، اور رکوع اس میں 9 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها فرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورہ نور مدنی، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا،
یہ صورت یہ ہے وہ فرض کے درجے پہ اس میں احکامات ہیں، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ دیکھیں سورت نور ہے، سورت احزاب، سورت نساء، یہ ساری آیتیں جو صورتیں ہیں نا ایسی جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل ہیں، اور اس میں معاشرتی زندگی کے بھی اہم جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی نشاندہی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر سورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، فرضنا، اور اس کو فرض کے درجے میں رکھ دیا، اور یعنی اس میں جو احکامات نازل کیے گئے ہیں ان احکامات پہ عمل کرنا لازم ہے۔ کیا ہیں وہ احکامات اور کیا ہیں وہ واضح دلیل، وہ ہم پڑھیں گے۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، چونکہ ہمارا دین نسب کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہم پیچھے پڑھا تھا نا، نسب کی حفاظت اور حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے، اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب جو ہے وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس حالت میں مر جائے تو ایمان سے خالی اس دنیا سے جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، اور ان میں سے بیت الخلا کی طرح کی غلیظ بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا پھر آخرت میں یہی انجام ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی رافت نہیں آنی چاہیے، یعنی بعض اوقات نرمی اور محبت انسان میں آ جاتی ہے نا کہ انسان چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا بتایا گیا کہ ڈسپلن اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بری عادتیں جب تک اس پر کوئی سزا نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہیں، وہ بری عادتیں جب تک ان کو سزا نہ دی جائے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سزا ان کو مل جاتی ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے، کہ جہاں پہ حدود کا کام ہو وہاں پہ نرمی نہیں اختیار کرنی۔ اور کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ایک حد مقرر کرنا ہے۔ تو پھر آگے آتا ہے ہاں جی، کہ یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کے کام میں ملوث ہے اور وہ اس عادت بدکار کا شکار ہے تو اس سے باز ہی نہیں آتے، تو پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہیے، ہاں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے کہ ان کا رشتہ جو ہے نا آپس میں کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہٹ نہیں رہے ہیں، یعنی اچھی نیت سے ان کے نکاح نہیں ہو سکتے، صرف سچی توبہ، ٹھیک ہے، کہ ان کی کیا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے نا وہ عام نیت سے نہیں، ان کا توبہ کرانے کے بعد ان کا نکاح کیا جائے، یعنی کسی شخص سے ایسا غلط کام ہوتا رہا ہو، مثلا کوئی نان مسلم ہے اور اس کے ہاں تو ان کے ہاں حلال اور حرام کا تو کوئی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوتی، اپنی پچھلی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی خرابی کا شکار ہوا، پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی، مسلمان ہو گیا اور اب کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کے بعد کیا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ لازمی ہے، اور شادی شدہ جو ہے شخص ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے، ایک حد۔ اچھا یہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو۔ اچھا، زنا اور نور اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، زنا اور نور اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو ہمیں جو ہے ان سارے جو یہاں پر احکامات دیے جانے ہیں وہ سب فرض کے درجے پہ ہیں اور ان کو ماننا ضروری ہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر، ٹھیک ہے، اہل ایمان پر، یہ یعنی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹی گواہی دینا تو اس سے بھی بڑا
جرم ہے۔ پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں سے نہیں تھی اور اس کو بدنام کیا تو اللہ اسے جہنم کی پیپ میں ڈالے گا اور اس کا مستحق رہے گا جہاں تک وہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلے، اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے۔ یعنی اگر دنیا میں وہ بچ بھی گیا ہے تو توبہ نہیں کی اور اپنی بات سے باز نہیں آیا تو کیا ہے، بدلہ وہاں مل کر ضرور رہے گا۔ تو ہمیں کیا ہے کہ کسی کی بات ایسی سننی ہی نہیں چاہیے، نہ اس میں ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، نہ مزے لینے چاہیے۔ یہ سب جو ہے وہ ٹیسٹ ہے ہمارے۔ آپ کو پتا بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے، اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں تو آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور شہرت بھی خراب ہو جائے تو اس کو برباد کر دینے کا برابر ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب یہ صرف عورت پہ نہیں، مرد پہ بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ عورت کا معاملہ نازک تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن مرد پر بھی الزام نہیں لگائے جا سکتے۔ اور پھر ایک ایسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ کیا کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی طرف راغب ہو۔ تو یہ تو تھا دیگر لوگوں کا معاملہ، لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اب اس کے پاس 4 گواہ نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ یعنی پھر وہ 4 مرد لانے کی بجائے 4 بار قسمیں کھائے گا۔ 4 بار کیا کرے گا؟ وہ قسمیں کھائے گا، تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ اس کا سالو کیا جائے گا۔ اچھا، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لے آئے ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب دیکھیں، جو تہمت لگائی پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے تو پھر ان کو سزا دینی ہے، کیا؟ 80 کوڑے ان کو لگنے ہیں، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود بھی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو اس سے بڑی اور پریشان کن اور سوچ طلب کیا بات ہے کہ اگر ہم نے اس کو ثابت نہ کیا تو 80 کوڑوں کے ذمہ دار ہم۔ دنیا میں ہم بچ جائیں گے تو ہمیں آخرت میں ضرور لگیں گے، تو ہم نے کسی کے کردار کے اوپر کبھی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے دیکھ بھی لیا تو پردہ ڈال دیں، ٹھیک ہے، اللہ کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا دوسرا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ یہ 4 دفعہ قسم کھائے اور پھر کیا کہ پھر اپنے اوپر کہے کہ اگر میں جھوٹا تو میرے پر اللہ کی لعنت، اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ اس کا جواب یہ ایسے عورت دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی اگر اللہ بڑے التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے آیت نمبر 10 پڑھی تھی نا، اللہ نے وعدے کا یہ جو قاعدہ مقرر کیا ہے، یہ آگے جو ہمارا واقعہ عفق سے متعلق جو آیات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے کے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے ایک ہار جو ہے نا وہ ادھار لیا تھا، ٹھیک ہے، زیب و زینت کرنے کے لیے ہار لیا تھا انہوں نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں خواتین جو اپنے ساتھ زیور لے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے کجاوہ سے باہر نکل کے کہیں ذرا دور گئیں، تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس پہنچی تو اتنے میں لشکر جو تھا وہ کوچ کر گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے کجاوے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھٹی ہوئی چیزیں جو تھیں وہ لے کے آتے
تھے، تو وہ لیتے ہوئے مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنے اونٹ پر اپنا اونٹ پاس کھڑا کیا اور اس پر ان کو سوار کیا، اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں انہوں نے کی، لیکن جب یہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہو رہے تھے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا، اور یہ جان بوجھ کر کے پیچھے رہی ہے اس کے کہ ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے، اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہے، صحیح سلامت نہیں آئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہیں وہاں سے آگے پھیلتی گئی اور ہر شخص پریشان تھا، ایک مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے، اور مدینے کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں برات میں یہ آیات نازل کی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ آیات جو نازل ہیں، آگے ہم آیت نمبر 11 پہ ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذین تولوا کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لے لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا کہ اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو یعنی منافقین کا ٹولہ جن کے پھیر میں بہت سارے مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ نا جب یہ ساری بات ایسے پھیلی تو بہت سارے مسلمان جو مخلص تھے وہ بھی سوچ مطلب کہ آپ مخمصے میں نہیں جیسا بندہ پڑ جاتا، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ کہا جا رہا ہے ان کو چکین کا ٹولہ جو ہے جن کے درمیان میں چند مخلص مسلمان بھی تھے وہ بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے، اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین، مخلص مسلمان سارے کے سارے مدینے والے ایک انتہائی تکلیف اور غم کے عالم سے گزر رہے تھے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا غم کا۔ اللہ تعالیٰ اتنے شدید غم اور تکلیف کے واقعوں کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے، اتنے شدید تکلیف میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں خیر ہے، اور سبحان اللہ کہ تو اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر انسان جو ہے وہ ہم کیسے اپنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نیگیٹو میں کر لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں بھی ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے کہ اس میں بھی کچھ خیر ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ سب سے آپ یہی سوچ لیں کہ ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہا تو آپ یہ سوچیں کہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اس چیز سے، تو پھر بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلیں شکر ہے، کچھ تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہر واقعہ اور ہر چیز جس انسان گزر رہتا ہے وہ اس کے اندر میچیورٹی کا ایک اگلا لیول لے کے آتا ہے۔ تو اس واقعے کو کہا گیا کہ اس میں بھی خیر ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر برات نازل ہوئی، آیات باقاعدہ نازل ہوئی تو قیامت تک پڑھی جائیں گی، یہ والی آیات نازل ہوئی کہ قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اور بہتان لگانے والوں لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا۔ اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایسے واقعات میں کیا کریں، اور پھر یہ کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی، تو ایک اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا۔ ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا 2 دفعہ یا 10 دفعہ جتنا جس نے اس کو پروپیگیٹ کیا اس کا اتنا ہی جو ہے نا اس نے اس کا گناہ کمایا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ کس کس کو کیا کیا ہوگا، اور سوچے کہ منافقین یہ آیات سن کر بھی نہیں پگھلے، سچ ہی قرآن کہتا ہے کہ لا یشعرون لا یفقہون، کہ ان کو شعور ہی نہیں، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ ہی کافی ہے، دوسروں کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو بندہ اسی سے سبق لے لیتا ہے، تو لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت پکڑنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے ہو ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا،
ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطیاں کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے جو کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دے رہا ہے کیونکہ کیا ہے، واللہ علیم حکیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اس کے رحم و کرم پر تم اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو کیا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فحش کلامی، بے حیائی اور جسموں کو ننگا کرنے اور ان کی تشہیر کرنے، ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا اور بے حیائی کی تلاش کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بے تکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بے تکلف فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ تو ہم دیکھیں باہر اس طرح لوگ گالیاں اور گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ان نازک معاملات میں اللہ ہی نے تمہیں سنبھالنا ہے، پاک دامنی کیا کرنی ہے، ہم نے اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ٹھیک ہے، مسکین مہاجر شخص تھے، ان کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، انہوں نے ان کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سبحانہ نے یہ آیت نازل کی اور ان کو منع کیا گیا کہ ان کی مدد اپنی جگہ، ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ پھر نازل ہوئی۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقتدر ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتے داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کیسے پروٹیکشن دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے دیے جا رہے ہیں، اور انسان ہے کہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت کیا ہے، غفور الرحیم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کہ وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے اور حق ہے، اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے اور عظیم رزق ہے۔ تو خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ واقعہ سبب بنا اس صورت کے نازل ہونے کا اور ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا، تاکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے نہ، اس سے پہلے ہی اصول پر عمل کریں جس کے نتیجے میں وہ بڑی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچانک کسی کے گھر میں مت جاؤ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کے اوپر تمہاری نظر پڑ جائے، کوئی بھی کسی حالت میں ہو سکتا ہے، یا تو پہلے بتا کے جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر بیل دے کے جاؤ، اور پھر جب اگر اندر جاؤ تو کیا کرو، اونچی سے سلام کر دو، ٹھیک ہے، تاکہ اندر والے خبردار ہو جائیں، جس بھی کوئی حالت میں بیٹھا ہو اپنے آپ کو درست کر لے۔
توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تو تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب اللہ کو خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. مومن مردوں کو کیا کہو کہ اپنی نظریں جو ہیں وہ بچا کر رکھیں. کیونکہ کیا ہے آنکھ دل کا دروازہ ہے. آنکھ جو ہے وہ دل کا دروازہ ہے. تو جو چیز آنکھ سے دل میں جاتی ہے بعض اوقات دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے یا نگاہ بھر کر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے, حرام کی طرف لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے جو وہ لا محالہ اسے ملے گا. بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آنکھوں کا زنا دیکھ اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا, تصویروں میں بھی دیکھنا یا ایسی ساری چیزوں میں دیکھنا شامل ہے. یہ ایمان کے منافی عمل ہے. ٹھیک ہے. ایک اچانک نظر پڑی وہ ایک لامحالہ نظر ہے, لیکن جب دوسری آنکھ کی نظر ہے تو وہ اس پہ پوچھ گچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے مت لگاؤ. یعنی ایک چیز دیکھی, انٹریکشن ہوا, پھر دوبارہ نہ دیکھو کیونکہ پہلی تمہاری نظر کے لیے معافی ہے لیکن دوسری پہ نہیں. اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے. اور جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دے دی. اس میں ایک شرمگاہوں کی حفاظت اور دوسری نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے. اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کی آنچل ڈالے رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر اس کے سامنے شوہر, باپ, شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے, بھائی, بیٹیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے اور اپنے میل جول کی عورتیں, اپنی لونڈی, غلام جو زیر دست, مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں اور اپنی جو زینت انہیں چھپا رکھی ہے اس کا ان لوگوں کو علم نہ ہو باقیوں کو. تو کیا ہے کہ اور زینت کیا ہوتی ہے؟ انسان کا میک اپ, خوبصورت کپڑے, جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو غیر مردوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے, ظاہر نہیں کرنا ہے. اور کسی نے اگر ہاتھ بڑھا کر کچھ چیز دینی ہے تو تھوڑے سے بازو کپڑا ہٹا کر, ٹھیک ہے, یا کوئی انگوٹھی پہنی, یہ اس طرح یہ سب جو ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ آپ کی زینت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی زینت کو نہیں دکھانا. اور کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے کپڑے کو, یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے. ٹھیک ہے. جو اپنے سر پہ کپڑا پہنا وہ آپ کا سینہ ڈھکا ہوا ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں, تکبر کرنے والی. ایسی عورتیں منافق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح, یعنی بہت کم. ٹھیک ہے. یعنی بہت کم جو کلرڈ قسم کے پرندے ہوتے ہیں نا جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں, خاص موسموں میں نظر آتے ہیں. عام طور پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم سب بہنوں کو توفیق دے, پراپر طریقے سے ہم لوگ رہتے ہیں. تو یہاں توبہ کا جو مطلب اس کا بھی کا موجب ہے کہ نیک اعمال کرنے والے باوجود اور برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ توبہ کرتا ہی رہے, ہر چیز پہ توبہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے, حالانکہ اگلے پچھلے گناہ ان کے معاف کر دیے گئے تھے, بلکہ وہ معصوم عن الخطا تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے فلاح پاؤ گے. تم میں سے جو لوگ
مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلام میں سے جو صالح ہو اس کا نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یا یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب کی درخواست کریں ان سے مکاتب کر لو. اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دینوی فائدوں کی خاطر کہبہ گری پر مجبور نہ کرو. پہلے لونڈیوں سے غلط کام کروا کے ان سے پیسے جو ملتے تھے وہ رقم لی جاتی تھی تو منع کیا گیا ہے. جبکہ خود پاک دامن رہنا چاہتی تھی کہ خود وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی اور وہ مجبور کر کے ان سے کام کروایا جاتا تھا. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر پر اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی جو مجبوری کی حالت میں کریں اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والے ہیں. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. یہ آیات نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ كأنها دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیات نور ہے. اور اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ کو ایک فانوس میں رکھا ہوا ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہو تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو چاہے یہ آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پہ روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی دیتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح اور شام کیا کرتے ہیں؟ تسبیحات کرتے ہیں. یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس میں اس سورت کا نام بھی اسی وجہ سے سورت نور رکھا ہے. جس اللہ تعالیٰ حصی اور معنوی طور پر آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے, اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کا چہرہ مبارک کے انوار و جلال حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کر راکھ کر دے. اس کے نور سے عرش, کرسی, سورج, چاند اور جنت منور ہیں. اس طرح مانوی نور کا جو منبع بھی اللہ ہے, اس کی کتاب نور ہے, اس کی شریعت نور ہے, ایمان نور ہے, اللہ کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے دل میں جو معرفت الہی ہے, اللہ کی پہچان ہے, وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہم چلے جائیں, اور ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور ہے نہیں ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کی نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے, وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. وہ ایک تاک کی طرح ہے. ہم نے یہ نیشیں آج کل بن رہی ہیں, سب کے گھروں کے اندر بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تاک اس کو کہتے ہیں جس میں چراغ ہو, کیونکہ تاک جو ہے چراغ کی روشنی کو پھیلانے نہیں دیتا, وہ جمع کر کے اکٹھا کر دیتا ہے. جب ایک بند جگہ پر ایک چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہو جاتی ہے اور سب اس کو بکھرنے نہیں دیتا. چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہو اور وہ فانوس اپنی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے, یعنی وہ موتی کی مانند چمکتا ہے. یعنی وہ چراغ جو چمکدار فانوس کے اندر ہے زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے, جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے, اور وہ مشرقی جانب نہیں اور نہ مغربی, یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے. ایسی جگہ زیتون کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک شام اور جو ملک فلسطین ہے نا, ان کے زیتون ایسا ہے جب صبح شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے, اور صبح سورج کا جو زاویہ ایسا ہوتا ہے
کی وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تیل بھی بہت شفاف ہوتا ہے. تو روشنی پر روشنی، نور پر نور، یعنی آپ کی روشنی اور نور کے تیل کی روشنی. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ بیان کی ہے، یہ دراصل مومن کی مثال، مومن کے حالات کی مثال ہے. یہ مثال جو ہے وہ مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کے نور سے اس طرح منور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے فطرت کا نور، پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہوتا ہے، یعنی فطرت سلیم ہے. اور جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتا ہے. اسی طرح ایمان سے اس کے اندر شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی. اور پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے، تو یہ سارے نور جو ہے وہ انسان کے اندر اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف روشنی، رہنمائی دیتے ہیں. اور اللہ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو غض بصر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے. انسان جب حرام سے بچتا ہے تو اس کو اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے. نور علی نور، تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر. دیکھیے جس طرح مومن جس سے صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے وہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، تو وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. اسی مقدار سے اس کی روشنی ہوتی ہے جس مقدار سے اس کے اندر نور ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، اور جس راہ میں وہ چلایا جاتا ہے اس میں اس کی کوئی شک نہیں ہوتا، یقین حاصل ہوتا ہے، اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس آیت کی تو ایلیبوریشن تھی کہ نور علی نور کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، یہ مومن جو ہے نا، اس کے اندر ایسے ایسے نور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیے ہیں. اچھا، اور پھر وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ہر وقت نماز اور تسبیحات اور ذکر اذکار وہ ہوتی ہیں، اور ان کا گھر جو ہے وہ چمکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ چاہتا ہے جسے بے حساب دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو جسے بے حساب دیتا ہے، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، اور ان کی مثال، اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشتے بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا. گرمیوں میں ہم نے دیکھا نا شراب کو، کہ آگے لگتا ہے جیسے پانی ہے، گاڑی اس میں چلی جانی ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنے ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے. جسے اللہ نور بخشے اس کے لیے پھر کوئی اور نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سب آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی ہی اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. دیکھیں پہلے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ مکس ہوتے ہیں، پھر ایک ہموار سی سطح بن جاتی ہے، پھر اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. اور آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں بھی ایک سبق ہے کن لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ آنکھوں والے ہی اس سے نصیحت پکڑ سکتے ہیں. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، تو کوئی 2 ٹانگوں پر، اور کوئی 4 ٹانگوں پر.
جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہے وہ دے دے۔ انسان بھی سلیم نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، فطرت بھی سلیم نہیں ہے، ایمان بھی نہیں، عمل صالح بھی نہیں، علم کی روشنی بھی نہیں، اندھیروں میں جی رہا ہے انسان۔ جسے اللہ روشنی عطا کرے، اسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو نور دے دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اندھیرے میں رکھنا چاہے اس کو اندھیرے میں رکھے، اس کے لیے کوئی روشنی کی کرن نہیں، کیونکہ نور کا بمبا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، حسی بھی اور معنوی بھی۔ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو پرندے ہیں ان کی اپنی اپنی تسبیح ہے، وہ ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، ہمیں نہیں ان کا پتہ، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کا طریقہ بتا دیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے تسبیح کرنی ہے۔ پھر آتا ہے اچھا اور یہ رہنمائی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علم کی رہنمائی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے توفیق کی۔ علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ کئی دفعہ علم آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ اس پر علم نہیں عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کہ جو ہم نے علم سیکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ایمان کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق اترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت نے کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک پہ پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ جو ہے وہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دے تو ہم گھر سے نکل کھڑے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو، اللہ کے مطیع بنو، یہ بار بار چیزیں تکرار کے ساتھ آ رہی ہیں، اور رسول کے تابع بن کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو تو خود بھی جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اور ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دیا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے بعد جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو پھر کون کہیں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انسان پر ضرور رحم فرمائیں گے۔ اپنی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ کو مضبوطی سے ہم نے قائم کرنا ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہاری لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ دیکھیں کہ دونوں 3 جو وقت ہیں ایسے وقت ہوتے ہیں جب بندہ نا سونے کے طرف ہوتا ہے اور
بہت پرسنل اس کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں اولاد کو بھی، بچوں کو بھی کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کا دروازہ نوک کر کے اندر آؤ، اجازت لے کے آؤ، ورنہ نہیں آؤ. اس طرح اللہ تمہارے اچھا، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اس طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہتے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی، نکاح کی امید نہ آبار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کا حق میں زیادہ بہتر ہے. اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، لگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا پھوپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. ان میں سے بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ اور یا الگ الگ. البتہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر دیا کرو. اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے یہ چیز. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کبھی اجتماعی کام کا موقع ہو تو رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. یعنی جب اکٹھا ٹیم ورک ہو رہا ہو تو جو سردار ہو یا جو اس کا ٹیم لیڈر ہو، اس سے اجازت لیے بغیر کام کو بیچ میں چھوڑ کے مت جاؤ، اور اس سے اجازت لے کے جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. مسلمانوں اپنے درمیان رسولوں کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلاوا نہ سمجھ بیٹھو. مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب جو ہے وہ نہ آ جائے. تو یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں پکارو. ٹھیک ہے. اور یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چپکے سے منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا دھیان ادھر ہوا، حاضری لگوائی اور کھسک جاتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اللہ کو تو معلوم ہے. ٹھیک ہے، ایسے کام نہیں کرنے. تو ہم نے بھی کیا کرنا، ڈرتے رہنا اور سنتوں کو پوری کرنا ہے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہر تمام علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اب آگے سورۃ فرقان شروع ہو رہی ہے ہماری. آیات 77 ہے، رکوع ہمارے اس میں 6 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. تو شروع اللہ کے نام سے، سورہ فرقان شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہے، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو. وہ جو زمینوں اور آسمان کی بادشاہیت کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہیت میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے قرآن جو ہے سارے جہان والوں کے لیے، تاکہ کیا کرے، برے انجام سے بچیں ہم. تو اس میں تقدیر مقرر کی، تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان تخلیق کیے، زمین و آسمان تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھنی تھی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ دیتا، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جاتی، اس میں کچھ اضافہ یا کمی نہیں کی جاتی.
تو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ جاتی ہے اگر ایسا ہے تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، چوائس بھی تقدیر میں لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تقدیر بھی لکھی ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم. اسے پہلے سے پتا ہے. فمینا جی اچھا، تقدیر جو ہے وہ بھی اللہ کا سابق علم. اس سے پہلے ہی سے پتا ہے کہ کس بندے کو کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی ہمیں بچنا ہے، کیونکہ وہ انسان کو مس لیڈ کرتی ہے اور گمراہ کرتی ہے. تو تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. ہم نے یہ والی دعا پڑھ لینی ہے. تو تقدیر پر ہم نے ایمان لانا ہے. وہ جو زمین اور آسمان کی بادشاہیت کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، یا جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، نعوذ باللہ، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کے بھید جانتا ہے. تو کیا ہے کہ اس کو نازل کیا ہے جس نے جو آسمان کے بھید جانتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ اطمینان روزی حاصل کرتا. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. کتنی چھوٹی سوچ ان کی، اور کتنا چھوٹا وہ سوچتے ہیں. دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے دے، اور اگر نہیں بہت سے باغ جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں اور بڑے بڑے محل. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور جب دور سے ان کو دیکھیں گے تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ ان میں سے ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو تم پکارو. تو کیا ہے کہ جو ہے نا جہنم وہ تنگ ہوگی، جس طرح ایک سراہی ہوتی ہے نا، سراہی ہوتی ہے تو سراہی کے اندر ٹھونسنا ہے، اس طرح ٹھونسے جائیں گے انسان، اتنی وہ تنگ ٹائٹ جگہ ہو. تو ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا تھا، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جن میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے. اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائے، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کی خوب زندگی باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے، یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود. ذرا ان کا جواب دیکھیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کر رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے،
اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ کیا تم کیا کرتے ہو، صبر کرتے ہو، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں، سن کر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر سے بڑا کوئی اجر نہیں۔ الحمدللہ ہمارا 18واں پارہ بھی ختم ہوا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کس دن ہم نے آدھا گھنٹہ اوپر لگانا ہے؟ کل لگا لیں، پوچھ لیں سب سے، کل لگا لیں، گھر سے ٹائم نکال لیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ہم 12:30 بجے تک انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ایک پارے کو کور کریں گے، پھر اگلے ہفتے میں ایک پارا کور کر لیں گے، اس طرح کر کے نا آرام آرام سے 2 دن لگا لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پارے کور ہو جائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي أن الدين وأغننا من الفقر، آمين۔